العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں کئی بار طاق پر تو کئی بار سیف الماری کے اوپر ایک بہت خوبصورت لکڑی کے باکس میں اور مختلف رنگ برنگی جزدان میں ایک کتاب رکھی رہتی ہے جس کو ہم اور آپ قرآن کہتے ہیں. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اس زمین پر بواسطہ جبریل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آخری نبی عطا کیا گیا. وہ نبی آخری تھے، ان کی امت آخری تھی، سو نبی آخر کو امت آخر کے لیے نظام آخر عطا کیا گیا، اور دنیا جہان کے انسانوں کو یہ پیغام سنا دیا گیا اب زمین پر آسمان سے جو نظام الہی اترتا تھا وہ اب کوئی نئے نظام کی شکل میں کوئی نیا نظام نہیں اترے گا. اللہ رب العزت والجلال باب نبوت کو بند کر چکا ہے. قرآن نے اعلان کر دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد آ گئے، اب کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے، کسی رسول کی گنجائش نہیں. نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، اب کسی کتاب کی، نظام کی، کلام کی، دستور زندگی کی، منشور حیات کی، دستور حیات کی، اب کسی ایسے نظام زندگی کی ضرورت نہیں ہے جس کو نئے نظام کے طور پر پیش کیا جائے. میرا لاڈلا آ گیا ہے، میرا محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حرف آخر ہے، کلام آخر ہے، آخری میخ ٹھوک دی گئی ہے. جیسے کسی لکڑی میں، کسی تابوت میں کوئی آخری کیل ٹھوک دی جاتی ہے اور حرف آخر کر دیا جاتا ہے، بات کو تمام کر دیا جاتا ہے، ٹھیک اس طرح زندگی کے نظام کو تمام کر دیا گیا ہے. محمد آ گئے ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے آ گئے ہیں، پہلوں کے لیے بھی اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی. اب زمین پر جتنے افراد ہیں، وہ مسلمان ہو، یہودی وہ عیسائی ہو یا دیگر طبقات ہو، یا ہندوستان کی زمین پر بسنے والے وہ ہندو سماج سے تعلق رکھتے ہو یا وہ کہیے کہ دیگر دلت سماج سے تعلق رکھتے ہو، یا وہ جینی ہو، پارسی ہو، ان کے سوا کسی اور طبقے سے سماج سے تعلق رکھتے ہو، اللہ رب العزت والجلال نے اعلان کر دیا ہے. اور پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. وہ پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیج دیے گئے ہیں. وہ مشرق و مغرب کے نبی ہیں، وہ شمال و جنوب کے نبی ہیں، وہ عالم کے نبی ہیں، وہ عرب کے نبی ہیں، وہ عجم کے نبی ہیں، وہ یو کے یو ایس اے اور کائنات کی زمین کے جس خطے پر انسان بستا ہے اور جہاں جہاں آدم بستا ہے وہ زمین کے ہر خطے کے لیے نبی بنا کے بھیج دیے گئے ہیں. اب محمد کے بعد باب نبوت بن کر دیا گیا. نہ جزوی نبوت کی گنجائش ہے اور نہ کلی نبوت کی گنجائش ہے. مکار ہے، دجل و فریب سے کام لیتا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. محمد آ چکے ہیں، نظام آخر، کلام آخر، اور حضور پاک علیہ السلام کی آمد پر باب نبوت کو مکفل کر دیا گیا. آخری امت کے لیے آخری پیغام، آخری امت کے لیے آخری نظام. اب امت کو کوئی نیا دستور زندگی عطا نہیں کیا جائے گا. یہی دستور زندگی ہے جس پر ابوبکر چل کے پہنچے، فاروق اعظم نے جس پر راہ طے کی ہے، عمر اور عثمان غنی اور علی مرتضی جس کی مسافت کو طے
برابر جنت کی دہلیز تک پہنچے ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام نے جس دریا کو عبور کیا ہے، ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے اللہ کے دیوانے بندوں کی۔ وہ ایک لمبی جماعت 1400 سال کی مسافت ہے، ایک طویل زمانہ ہے، مشرق و مغرب دیکھ چکا ہے، اسلام کو مفت عالم پر آفتاب و مہتاب بنا کر چمکا دیا گیا ہے، زمین اس کا عروج دیکھ چکی ہے، اور زمین پر اس کے بسنے والوں کا زوال بھی دیکھا جا چکا ہے، پھر بھی اسلام زندہ و جاوید ہے، اور اپنے انہی انمٹ نقوش کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ آج بھی پکار کے کہہ رہا ہے، میں ہی انت آخر ہوں اور میں ہی امام حجت ہوں، میری بات کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اعلان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس زمین کے یہود سن لے، اس زمین کے عیسائی سن لے، ہندو سنے، جین سنے، دلت سنے، پارسی سنے، آدیواسی سنے، کائنات کا ایک ایک فرد سنے، خدا عز و جل کے یہاں جو نظام زندگی ہے، جو دین ہے، مذہب ہے، قانون ہے، اسلامی طرز جو طرز زندگی ہے وہ اسلام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر زمین ہند پر بسنے والا کوئی طبقہ یہ کہتا ہے ہم اسلام کو نہیں مانتے، وہ لاکھ کہے وہ اسلام کو نہیں مانتا۔ اللہ اسلام کو قبول کر چکا ہے، اللہ نے اسلام کو نافذ کیا ہے، اب زمین پر کتوں کے بھونکنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ مسلمانوں، قرآن اعلان کر چکا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اعلان کیا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ایک آیت، ایک پیغام اور دو لوگ مخاطب ہیں۔ پہلے کلی طور پر یہ کہیے کہ مخاطب ہے وہ اللہ کے بندے جن کے سینوں میں ایمان کی شمع نہیں جلتی ہے، جو مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، ہر ایک کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اعلان عام کر دیا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے سوا کچھ لے کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام کے سوا کہیں اور چل کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام کے سوا کسی اور چمن سے گزارا کر کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج نہیں مانتے کل مانو گے۔ محمد عربی سے وعدہ کیا گیا ہے، ہر بچے پکے گھر میں پہنچنا ہے، محمد کا دین پہنچنا ہے، محمد کا نظام پہنچنا ہے، محمد کی شریعت پہنچنی ہے۔ یہ پیار سے تسلیم کیا جائے گا، یہ رب کا خار پھر ساری دنیا پر ہوگا، اور نظام کروٹ بدلے گا، اور اس کے ٹریلر آپ نے کرونا کے ماحول میں اچھے سے دیکھ لیے ہوں گے۔ ایک ایسا نادیدہ وائرس، نامعلوم وائرس، ایک ایسا گمنام وائرس جو ملک برد رفتاری کے ساتھ چلتے تھے، جو یہ کہتے تھے ہم نہیں تھمتے ساری کائنات تھمتی ہے، جو یہ کہتے تھے ہمارے تمتمے بند نہیں ہوتے، ان کے یہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جو یہ کہتے تھے ہمارے یہاں صبح ہوتی ہے شام نہیں ہوتی، جو یہ کہتے تھے ہمارے یہاں سورج طلوع تو ہوتا ہے غروب نہیں ہوتا، اللہ کہہ چکا ہے فعال لما یرید، وہ کہہ چکا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس نے ڈنکا بجایا ہے، نظام بنایا ہے، کائنات کو بتا دیا ہے۔ اللہ الصمد، اس نے اعلان کر دیا یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ دیکھو ایک نادیدہ وائرس ہے، امریکہ گھٹنے ٹیک رہا ہے، روس گھٹنوں پر ہے، جاپان بے بس ہے، لاچار و مجبور ہے، یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور جہان بھر کے وہ بڑے ممالک جن کا لوگو مانا جاتا ہے، جن کا کردار مفت عالم پر آفتاب بن کے چمکتا ہے، جن کی زندگی مثالی تھی، جن کا کردار مثالی تھا، جن کی معیشت مثالی تھی۔ آپ ذرا چشم تصور سے لاک ڈاؤن اور کرونا کے زمانے کا سفر کیجئے، لاک ڈاؤن کی دنیا دیکھیے،
لیے ہر ایک نے ہاتھ جوڑے تھے، ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے، ہر ایک اشک بہا رہا تھا، یہ طے کرنا مشکل تھا زمین پر ہو کیا رہا ہے۔ دنیا جہان بے بسی اور بے کسی کے عالم کا سبق پڑھ رہی تھی، اور اللہ اعلان کر کے کہہ رہا تھا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایک طرف مخاطب ہے وہ اللہ کے بندے جو مومن نہیں، مسلم نہیں، جن کی جھولی ایمان سے خالی، ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول نہیں کریں گے، ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس بات کا 1000 بار رد کرو، یہ آدم کی زمین نہیں ہے، اس بات کا 1000 بار رد کرو، یہاں توحید نہیں پھیلائی گئی ہے، اس بات کا 1000 بار رد کرو کہ یہاں توحید کبھی نہیں تھی، لاکھ آپ رد کرتے چلے جائیں، سچائی وہی ہے جو قرآن کہہ چکا ہے، سچ وہی ہے، حق وہی ہے، اعلان اسی کا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام چھوڑ کے آئے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک بے شک ایک طرف کلی طور پر مخاطب ہے عالم اسلام، عالم دنیا کا کفر، اور دوسری طرف مخاطب ہے عالم دنیا میں بسنے والا عالم اسلام کا وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا، اقرار کیا اس بات کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس نے اقرار کیا اس بات کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، جس نے اقرار کیا اس بات کا نظام کائنات خدا دیتا ہے، جس نے اقرار کیا اس بات کا ساری کائنات کو روزی اللہ دیتا ہے، جو اقرار کر رہا ہے اس بات کا پرستش کے پوجا کے زمین نیاز کو چھڑانے کے لائق اگر کسی کی چوکٹ ہے، اگر کسی کی ذات ہے، اگر کوئی در ہے اور کوئی مقام ہے تو وہ اس خدا عز و جل کی چوکٹ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ مسلمان جزوی طور پر مخاطب ہے، آیت میں اس کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے اور اس سے کہا گیا ہے تم ایمان لے آئے ہو، تم مسلمان ہو، لیکن اگر قلب کی دنیا میں ایمان روشن نہیں ہے، قلب کی دنیا میں ایمان کا نور نہیں ہے، قلب کی دنیا میں توحید نہیں چھلکتی ہے، عملاً اس کا اظہار نہیں ہوتا ہے، تمہارے کردار میں، تمہاری گفتار میں، تمہارے رویوں میں، چال چلن میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، عقائد و عبادات میں، سماجی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں اگر اسلام نہیں چھلکتا ہے اور تم اسلامی طرز زندگی کے ساتھ نہیں رہتے ہو، اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے اعلان کر رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم تمہارے لوگوں کو، تم کو بھی قبول نہیں کریں گے اگر محمد کا دین تمہاری جھولی میں نہیں ہوگا۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی مرتبہ حضور کا نام آئے اتنی بار آپ کو درود پڑھنا ہے۔ آقا علیہ السلام کا اعلان، دنیا جہان میں پیغام امن کا نفاذ، اسلامی طرز زندگی، مسلمانوں سے خطاب، براہ راست خطاب، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول نہیں کریں گے، یہ منمانی زندگی ہم قبول نہیں کریں گے جس میں زبان کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے، ہم وہ زندگی قبول نہیں کریں گے جس میں ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، ہم وہ زندگی قبول نہیں کریں گے جس کی صورت کچھ ہے، جس کی شام کچھ ہے، ہم وہ زندگی قبول نہیں کریں گے جس کا بازار کچھ ہے، جس کا گھر کچھ ہے، ہم وہ زندگی قبول نہیں کریں گے جو اپنوں کے ساتھ کسی اور طریقے پہ جیتا ہے اور غیروں کے ساتھ کسی اور طریقے پہ جیتا ہے۔ ہم تو اس زندگی کو قبول کریں گے ظاہر و باطن یکساں ہو، حال و قال یکساں ہو، زبان جو کہتی ہے وہ دل کہتا ہو، اس کی سوا کچھ نہیں۔ مسٹر میرولیم لائف آف دا محمد ایک کتاب لکھتا ہے، دنیا جہان کے مورخین کو، مصنفین کو، مرتبین کو، صاحب قلم کو، ارباب دانش کو، اصحاب علم و فضل کو مدعو کرتا ہے اور وہ ایک کتاب لکھتا ہے، مسٹر میرولیم کتاب لکھتا ہے لائف آف دا محمد، سب سے بنیادی ریزن لکھتا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا تم محمد عربی کی کس بات سے متاثر ہو، محمد عربی کی زندگی میں وہ کون سا نمایاں پہلو ہے جو تمہیں سب سے منفرد رکھتا
ہے، یکتا لگتا ہے، جدا لگتا ہے، اور جو سب سے الگ لگتا ہے، جس کا کوئی توڑ تم نے جہان کی کسی شخصیت میں نہ دیکھا ہو، مسٹر میرولیم لکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں نے محمد عربی کی بایوگرافی کو پڑھا ہے، ان کی سواری کو پڑھا ہے، ان کی جیونی کو پڑھا ہے، ان کی سیرت کو پڑھا ہے، ان کی زندگی کو پڑھا ہے، میں سب سے زیادہ تأثر جس شے کا قبول کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد جو زبان سے کہتے ہیں وہی محمد کے حال میں ہے اور وہی محمد کے قال میں ہے، ان کا عمل ان کے قول سے میچ کھاتا ہے۔ ایسا کہیں نہیں دیکھا گیا کہ قول کچھ ہو عمل کچھ ہو، اور میرا دل کہتا ہے جس آدمی کا قال اور حال یکساں ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، میں اور آپ بھی مخاطب ہیں، فلن يقبل من کے دائرے میں اور آپ بھی آ رہے ہیں۔ قیامت کا دن اللہ کی عدالت آدم سے لے کے محمد تک سب موجود ہیں، ایک ایک آدمی ہے، اللہ اس منظر کی عکاسی کر رہا ہے۔ یہ تخیل کی دنیا میں ذرا سفر کیجئے، ساری کائنات ہے، محمد عربی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات جمع ہے، آدم سے لے کے دنیا کی آخری انسان تک جمع ہے۔ ایک طرف امت محمد کھڑی ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ ہے، وہ شکایت کر رہے ہیں، وہ اعلان کر کے شکایت کر رہے ہیں، وہ اپنے امتیوں کو اللہ کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں، وہ کٹگھرے میں کھڑا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وقال الرسول، قرآن بول رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں یا رب، اے اللہ، اے کریم، اے مالک، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کھڑی ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ٹھکرا دیا تھا، منمانی زندگی گزار رہے تھے، ان کی نمازوں کا پتہ نہیں تھا، ان کے روزوں کا پتہ نہیں تھا، ان کی زکات کا، حج کا، ان کے اذکار کا، معمولات کا، ان کی معاشرت اسلامی کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ، یہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اللہ ان کو میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا، رب کعبہ ان کو میرا لباس اچھا نہیں لگتا تھا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن اعلان کر رہا ہے، نبی شکایت کریں گے، شکایت امت کی ہوگی، شاکی محمد ہوگے صلی اللہ علیہ وسلم، عدالت اللہ کی ہوگی، اعلان کیا جائے گا، ایک ایک کو چن لیا جائے، ایک ایک کو اٹھا لیا جائے، ہر ایک اپنے آپ میں ظلم کا شکار ہے، یہ سمجھ رہا ہے جنت اس کی اور اس کے باپ کی، یاد رکھیے اس وقت تک جنت آپ کی نہیں ہے جب تک محمد کا دین آپ کے وجود پر دکھائی نہیں پڑتا۔ اس لیے بغیر کسی محبت کے اور بغیر کسی کہیے کہ لالچ کی گفتگو کے ہم آپ سے کہیں یہ وظیفہ پڑھو جنت مل جائے گی، یہ عمل کر لو جنت مل جائے گی، یہاں اتنے پیسے دے دو جنت مل جائے گی، نہیں، ہرگز نہیں، خبردار، اتنی سستی جنت نہیں ہے، اتنی سستی جنت ہوتی محمد کا دلالہ کربلا کی سرزمین پر جان شہادت نوش کرتا، وہ دیکھو احد کے میدان میں حمزہ تڑپ رہے ہیں، وہ سمیہ تڑپ رہی ہے، وہ شہدائے بدر تڑپ رہے ہیں، شہدائے احد تڑپ رہے ہیں، حنین کو دیکھو، خندق کو دیکھو، محمد کی فاطمہ کو دیکھو، ابو بکر کا گلا چادر سے لپیٹ کر گھسیٹا جا رہا ہے، محمد کو گھسیٹا جا رہا ہے، وہ طائف کا بازار ہے، پرندے سسکیاں لے رہے ہیں، آسمان رو رہا ہے، زمین بلک رہی ہے، اللہ تیرے لاڈلے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی سستی جنت نہیں ہے کہ آپ چند ہزار روپے مدرسے میں دے دو گے اور جنت آپ کی اور آپ کے باپ کی ہو جائے گی۔ اس ظلم کا شکار نہ رہیے، اس غلط فہمی کا حصہ نہ بنیے، اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجئے، چہرے پہ سنت سجائیے۔ ہمیں نہیں پتا آپ کی کیا مجبوری ہے، آپ کا نکاح ہوا نہیں ہوا، آپ کہاں کام کرتے ہیں، کس سماج سے آپ کا تعلق ہے، کہاں آپ کو رابطہ ہے، کن لوگوں کے یہاں آپ کام کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ محمدی ہو، امتی محمد کے ہو، اسلام والے ہو، قرآن والے ہو، چہرے پہ سنت سجاؤ، کسی کا تعصب قبول نہ کرو، کوئی تمہیں مار ڈالے گا، مسلمان ہو کر مارے جاؤ گے۔ سنو، ایسی ہزار زندگیوں سے وہ ایک موت اچھی ہے جو محمد کے چہرے کی شباہت پر تمہیں دے دی جائے۔ قسم رب کعبہ کی
کی ساری دنیا اٹھ رہی ہوگی، دنیا ان کی سفارشی ہوگی، تم محمد کے چہرے کے تشبہ پر مارے جاؤ گے، تمہارے اعزاز میں، تمہارے اکرام میں، اور تمہیں لینے جو ہستی آئے گی وہ محمد عربی ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ یہ آپ کی عدالت میں بندہ پیش کیا گیا ہے، یہ اس لیے مار دیا گیا تھا اس کا چہرہ مجھ محمد کے چہرے سے ملتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، دارالعلوم سنجد، نعرہ تکبیر۔ سنو، یہ مولانا جابر صاحب لگا رہے ہیں کہ میں ان نعروں کا قائل نہیں ہوں، یہ بھی مت لگاؤ، چونکہ یہیں تک ہیں آپ، اس سے آگے کچھ کر کے دکھاؤ گے تو نعرہ لگانا۔ آئندہ سال حضرت مولانا کی خدمت میں حاضری دیں، ہم کچھ کام آپ کو دے کے جائیں گے، وہ کر دو، پھر نعرہ لگانے کا مستحق سمجھنا کہ یہ رسمی نعرے ہیں۔ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ محترم ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور، ہم اس دوسری اذان کی بات کر رہے ہیں، وہ اذان جو جان ہتھیلی میں لے کے دی جاتی ہے، وہ اذان جو میدان کارزار میں دی جاتی ہے، وہ اذان جو خدا کو نظر میں رکھ کے دی جاتی ہے، وہ اذان جو محمد رسول اللہ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، وہ اذان جو خود کو بدلنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اگر رب کے نام کا نعرہ ہی لگانا ہے تو اندر کی دنیا میں لگا لو، دل کی دنیا کو چھوڑ ڈالو، اس دل سے پوچھ لو یہ کب بدلے گا، اس جسم سے پوچھ لو یہ کب اپنے ظاہر کو بدل کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے مل جائے۔ اس لیے آپ حضرات چونکہ عادی ہیں چیخ کے، چلاہٹ کے، شور کے، ہنگامے کے، گرج کے، کڑک کے، تو اس کے ہم چونکہ عادی ہیں، اس لیے میں نے آپ کی دوائی آپ تک پہنچا دی اور ضروری سمجھا کہ آپ سمجھ لیں ومن صاحب بہت چیخ کر گیا بھائی، یہ آپ کا کام ہو گیا، اب سیدھے سیدھے میدان میں آ جائیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا آپ سے، قیامت کا دن، اللہ کی عدالت، محمد الرسول اللہ کی شکایت، دو بہت بنیادی باتیں ہیں، اللہ کی عدالت ہے اور محمد عربی کی شکایت ہے۔ آپ ذرا چشم تصور سے وہاں دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لیجئے، محمد اگر شکایت کریں تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ چند ساعتوں کے لیے چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، چپی ساتھ لیں، اپنے دل کی دنیا میں جائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، میدان محشر میں کوئی اور نہیں، آپ کھڑے ہیں، کسی اور کی نہیں، آپ کی میری شکایت ہو رہی ہے۔ محمد عربی کہہ رہے ہیں اللہ ان سے ایک بار پوچھ لیجئے میرے معصوم بچوں کا کیا قصور تھا، میرے گھر دو ماہ چولہا نہیں جلا، ان ظالموں سے میرے دین کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ چند گھڑیوں کے لیے ٹھہر جائیے، مت بڑھیے آگے، مت جائیے اپنی برق رفتار زندگی میں، کچھ دیر کے لیے سوچ لیجئے وہ محمد عربی صحن حرم میں سجدہ ریز ہیں، کعبۃ اللہ پر کی چوکھٹ پہ جبین نیاز جھکائے ہوئے ہیں، اور یوں ابو جہل نے اس سڑی ہوئی اوجھڑی آپ کے جسم اطہر پر لا کے ڈالی ہے۔ چشم تصور سے سفر کیجئے، تخیل کی دنیا میں جائیے، مکے میں خود کو موجود محسوس کیجئے، آپ اپنی آنکھ سے یہ منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، اس تصور سے ذرا ملاحظہ کیجئے اور سوچئے کہ حضور پاک علیہ السلام کے جسم اطہر پر اونٹ کی سڑی ہوئی اوجھڑی پڑی ہے، اور ننھے ہاتھوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کو ہٹا رہی ہیں، اور بار بار کہتی جاتی ہیں میرے بابا کو مار ڈالو گے، کیا قصور ہے میرے بابا کا، میرے بابا کو مار ڈالو گے۔ چشم تصور سے سفر کیجئے، چند ساعتوں کے لیے ٹھہر جائیے، زندگی کی گاڑی پر بریک لگا دیجئے، خود کو سنبھالیے،
خود کو تھامیے اور دیکھیے آپ سے کچھ سوال ہے، دیکھیے آپ سے کوئی پوچھتا ہے سسکتی ہوئی آواز میں، دیکھیے محسوس کیجئے کوئی آپ سے کہتا ہے بھرائی ہوئی آواز میں، کوئی آپ سے کہتا ہے اشکوں بھرے دامن کے ساتھ، کوئی آپ سے پوچھتا ہے میرے بابا کا قصور کیا ہے، کیوں ابو جہل ستاتا ہے، کیوں ابو جہل مارتا ہے، کیوں میرے بابا کو ستایا جا رہا ہے۔ آج ایک طرف آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں، محمد رسول اللہ کی شکایت ہے، اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا، کیا میرے آپ کے پاس جواب رہ جائے گا؟ لوگوں، قبل اس کے کہ وہ ساعت مشتاق اور آپ تک آن پہنچے، ذمہ داری بن جاتی ہے میری اور آپ کی کہ ہم اور آپ اس شکایت کی دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، محفوظ کر لیں اور ان لوگوں سے باہر آ جائے جن کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اقبال کا وہ شعر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ شیخ الہند جیسا مکبر عظیم انسان، دنیا جہان کا ایک عظیم قلندر، استاذ الاساتذہ، شیخ المشائخ، امام المحدثین، ایک عظیم انسان مالٹا کی جیل سے قید کے ایام کاٹ کر رہائی پا کر واپس لوٹے ہیں۔ علماء کا جمع غفیر ہے، اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں، تمام مسلک و مشرب کے لوگ ہیں۔ شیخ الہند آ رہے ہیں، اسیری کے ایام کاٹ کر رہائی پا چکے ہیں، استاد الاساتذہ تشریف لا رہے ہیں، وہ تشریف لائے، علماء کا مجمع ساکت و سامت کھڑا ہے، مرتب کھڑے ہیں، شیخ الہند کی گفتگو ہونی ہے، ایک جملہ کہتے ہیں اور پورے مجمع کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ شیخ الہند کہتے ہیں ہم نے مالٹا کی کال کوٹھڑی میں رہ کر امت کی زبوں حالی پر بہت غور کیا، نتیجے میں 2 سبق سیکھ کر آئے۔ ہم نے مالٹا کی قید میں کچھ اسباق سیکھے، ہم نے وہاں کچھ پڑھا ہے۔ محو حیرت کا مجمع، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا مدبر، اتنا بڑا مفکر، یہ محدث، یہ علم تفسیر کی دنیا کا امام، علم حدیث کی دنیا کا امام حسین احمد جس کے پیچھے ہے، اور کہیے کہ اشرف علی تھانوی جس کے پیچھے ہے، عبید اللہ بھی ہے، انور شاہ بھی ہے، عزیز الرحمان بھی ہے، کفایت اللہ دہلوی بھی ہے، اور جناب یہ احمد علی لاہوری بھی ہے۔ ایک بڑی جماعت ہے، ایک نایاب شاگردوں کی ایک جماعت کھڑی ہے، جس کے تیار کردہ موتی، تیار کردہ ہیرے وہ ہیں جن کی مثال دینے سے دنیا قاصر ہے، عز و بے بسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کریں، شیخ الہند کہتے ہیں ہم نے مالٹا کی قید میں رہ کر امت کی زبوحانی، اس کی بربادی اور اس کی ناکامی کے اسباب پر غور کیا۔ ہم نے 2 سبق سیکھے ہیں، 2 بہت بنیادی وجوہات ہمیں ہاتھ آئی ہیں، ہم 2 باتوں تک پہنچے ہیں۔ اتنا عظیم انسان کیا نتیجہ نکال پایا ہے؟ اپنے بھی سوچ رہے ہیں، اغیار بھی سوچ رہے ہیں، بڑے بھی سوچ رہے ہیں، چھوٹے بھی سوچ رہے ہیں، آخر کیا سبق سیکھ کے آئے ہیں؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے اس پہلے بیٹے نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں پڑھا ہے؟ شیخ الہند کے لبوں کے دریچے کھلتے ہیں، شیخ الہند کی زبان گویا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بہت غور و فکر کے بعد میں نے جو نتیجہ امت کی اور مسلمانوں نے ہند کی زبوں حالی کا اخذ کیا ہے، بہت غور و فکر کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ 2 بنیادی باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات ذکر کیے دیتا ہوں۔ شیخ الہند نے کہا بہت غور کیا تو نتیجہ ملا کہ امت قرآن سے بہت دور ہے، یہ قرآن سے دوری اس کی ناکامی کا سبب ہے۔ حضرت ہم نے سب کو پڑھا، قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے سب سیکھا، قرآن نہیں سیکھا۔ 60 سال کے بوڑھے سے پوچھو چچا قرآن جانتے ہو؟ وہ آگے سے معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے بس قرآن نہیں پڑھا، سب کچھ پڑھا، کل آپ اللہ کی عدالت میں ہوں گے، نبی
پہلے سے شکایت کر رہے ہیں۔ اب اللہ کی عدالت سے آواز آئے گی، کس شے کی کمی چھوڑی تھی ہم نے جو تم کو عطا نہ کی؟ مال بھی دیا، اولاد بھی دی، عزت بھی دی، اور جہان بھر کی شہرتیں اور بلندیاں تم کو عطا کی۔ وہ کون سی سہولتیں تھیں، وہ کون سے اسباب تھے جو تمہاری زندگی میں معدوم رہے؟ وہ کون سی راحتیں تھیں جو تم کو نہیں عطا کی گئیں؟ اللہ پوچھے گا، میرے بندے اتنی بھی فرصت نہ ہو سکی میرا قرآن پڑھ لیتا، چند آیات تجھے محفوظ ہو جاتی، میرے قرآن کی تلاوت کے قابل ہو جاتا؟ مسلمانوں، نبی کی شکایت کافی تھی، اللہ کی عدالت سے جب یہ آواز آئے گی سوچ کر تو دیکھیں، تخیل میں سفر تو کریں، کیا کچھ بنے گا میرا اور آپ کا؟ کیا جواب دے پائیں گے میں اور آپ؟ قبل اس کے کہ ان گھڑیوں تک ہم پہنچے اور اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے 1000 بار پروردگار سے توبہ کرتے ہیں، ایسا نہ ہو ہمارے حق میں کہ ہماری شکایت ہو، ہم ان لوگوں کی صف میں ہو۔ اللہ کے بندو اٹھ جاؤ، تیاری کرو، اپنے آپ کو تیار کرو اس عالم آخرت کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس باقی دنیا کے لیے جہاں سب کچھ باقی رہے گا، جہاں کچھ نہیں رکھنے والا، اس جہان کے لیے جو باقی جہان ہے، اسمانی جہان سے اس باقی جہان میں مجھے اور آپ کو منتقل ہونا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے اٹھو اور اپنی ذات کو میدان محنت بنا کر، اس جملے پر میرے غور کیجئے گا، اپنی ذات کو، سارے ابا جی سن لیں، اپنی ذات کو۔ باپ کا شکوہ ہے حضرت اولاد نہیں سدھرتی، آپ سدھر جائیے، اولاد اپنے آپ سدھر جائے گی۔ سمپل ہے، کامن ہے، کوئی لمبے چوڑے مضمون کی بات نہیں ہے، بہت سیدھا سا ہے۔ بیوی کو شکایت ہے، اجی نے سمجھا تو یہ نہیں مانتے اور بہت عجیب ہے، آپ سمجھ جائیں، کافی ہے آپ کے اثرات اور ان کے اثرات آپ پر آٹومیٹکلی پڑتے ہیں۔ فرد سے چراغ اللہ جلاتے ہیں، معاشرے کا ایک ایک فرد طے کرے وہ بدلے گا، پورا معاشرہ بدل جائے گا۔ ایسی کسی صبح کے انتظار میں ہے کہ حضرت ہم رات کو سوئے اور صبح سارے جنید بغدادی اٹھیں، ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ ایسا تو ممکن ہے کہ آپ اور ہم سارے رات کو سوئیں اور صبح وہ نہ ہو جائے جو ترکی میں ہوا ہے، صبح وہ نہ ہو جائے جو شام میں ہوا ہے، وہ نہ ہو جائے جو تاجکستان میں ہوا ہے، وہ نہ ہو جائے جو مصطفیٰ کی خبر ہے۔ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب شراب عام ہوگی، حلال کو حرام کو حلال کر لیا جائے گا، شریعت سے عمومی بیزاری ہوگی۔ میرے آقا کہتے ہیں ایک رات ایسی آئے گی کہ اس رات کے بعد لوگ سو کر اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنے وجود کو، اپنی ذات کو میدان محنت بنا کے کام کیجئے، اور دو بہت سیدھے سادے فارمولے، ایک ایک گناہ کا خاتمہ کیجئے، ایک ایک گناہ چھوڑیے، اور اس میں بھی ظاہری جو گناہ ہیں، جو ظاہر پر ہیں، ان کا خاتمہ کیجئے۔ مثلا یہ مستقل کا ایک گناہ، مستقل کا ایک گناہ، کلین شیو رہتے ہیں ہم، مستقل کا گناہ۔ حضرت اگر میں نے داڑھی رکھ لی بتاؤ بیاہ کس طرح ہوگا؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ قابل لعنت ہے اس سوچ کے لوگ۔ انتہائی افسوس کی بات ہے جو محض شادی کے نکاح کے نام پر اس درجے تاخیر کیے ہوئے ہیں، جس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وہ اس پر ایک نئے چراغ کے لیے امید باندھے ہوئے ہیں کہ صاحب جب ایسا ہوگا تب میں ایسا کر لوں گا۔ آپ کے پاس ضمانت ہے آپ تب تک باقی رہیں گے؟ آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے اور آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ اس وقت تک جی سکیں گے؟ اگر ہے اور آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں تو آپ کو مبارک، آپ کی زندگی، اختیار ہے، آپ کو جو چاہے کیجئے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے تو اس مجلس سے یہ طے کر کے اٹھیے کہ چہروں پہ سنت سجائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، ایک ایک گناہ کا خاتمہ کیجئے،
اور نیکیوں کے قریب آئیے، نیکیاں اختیار کیجئے، منکرات سے باز رہیے اور معروفات کو اختیار کیجئے۔ آپ کو مفتی حیدر جیسا فعال عالم دین اللہ رب العزت والجلال نے عطا کیا ہے، اس فعال عالم دین کی رہنمائی میں چلیے، اور آپ کے گاؤں سانجک کے جوان تھے، جوان بڈھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، برتر ہیں، سرپرست ہیں، آپ کی دنیا کے پیچھے کچھ بڑے بیٹھے ہیں، ان کے حوالے ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں، یہ فوج جو بیٹھی ہے نئی عمر کی، آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ ساجد گاؤں کے نوجوان اٹھے اور وہ یہ طے کرے کہ مفتی حیدر کی سرپرستی میں وہ ان کے پیچھے چل کر اس زمین پر ایک ایسا صالح انقلاب برپا کریں گے کہ یہاں کے جوانوں کی مثال دی جایا کرے گی۔ اگر کسی کو سچے جوان دیکھنے ہیں تو سانجک میں چلے جاؤ، اور اس کے لیے کرنا بہت کچھ نہیں ہے، بہت آسان سا راستہ ہے، شیخ کا دامن تھام لیجئے، سیدھی سیدھی راہ کو چلیے، منکرات سے باز رہیے، اللہ کے بندوں، اللہ کے اوامر کی بجا آوری کے ساتھ گناہوں سے بچ کر طاعات کی ڈگر پر چل کر ظاہری طور پر اسلام کا نبھاگ بنیادی مرحلے میں کیجئے۔ پہلا کام میں نے عرض کیا، سنت سجائیے، چہرے پہ سنت سجائیے۔ اگر آپ داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے تو آج کے بعد یہ جلسہ مت کرنا، اتنے ولولے اور جوش اور ذوق میں جلسے مت سننا، تقریریں مت سننا، یہ دھوکہ ہوگا، مذاق ہوگا، کھیل ہوگا شریعت کے ساتھ، یہ مذاق ہوگا مذہب اسلام کے ساتھ کہ سنتے تو بہت ہیں لیکن کرنی وہی ہے جو خود کے من میں ہے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ کچھ کرنے کا اور بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس اللہ کے لیے محمد الرسول اللہ کے چہرے سے مناسبت پاتے ہوئے اپنے چہروں پہ سنت سجائیے۔ اور دوسرے نمبر پر نماز کے قیام کو اپنے لیے اتنا ضروری سمجھیے جیسے آپ روٹی پانی کپڑے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ پورے گاؤں کا کوئی ایک جوان ایسا نہ رہے جس کی نمازیں باجماعت پابندی کے ساتھ نہ ہو۔ اپنی آزاد دنیا میں خوب دوڑ لگائیے، آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور آپ بہت سے علوم و فنون کی دنیا کو عبور کر رہے ہیں، اور بہت سی ڈگریاں ہیں جن کو آپ پا لینا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ ہر ایک فیلڈ میں اخیر تک دوڑ لگائیے، ملک کا، ملت کا مستقبل روشن کیجیے۔ لیکن اللہ کے بندو، 5 وقت صدا آتی ہے کانوں میں، پکار کے بلاتا ہے کوئی، اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے، حرام سمجھو اپنے اوپر، کسی ایک دن کو ایسا گزرنا جس دن آپ کی کوئی نماز فرض ہو جائے۔ یہ طے کرتے ہو نماز نہیں چھوڑیں گے، طے کر رہے نماز نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پر قائم رہیں گے۔ تیسرا بنیادی اور آخری کام، آپ مردوں سے اپنی زندگی میں قرآن لے آئیے۔ جس نے نہیں پڑھا وہ یہ طے کرے اس بزم میں وہ قرآن پڑھے گا۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اپنی اپنی مسجدوں کے امام سے کنیکٹ ہو جائیے، آپ کے مدرسے ہیں ان سے کنیکٹ ہو جائیے، وہاں پڑھانے والے اساتذہ سے کنیکٹ ہو جائیے۔ جیسے امام کی تنخواہ کا انتظام کرتے ہو، مدرسین کی تنخواہ کا انتظام کرتے ہو، ویسے تعلیم بالغان کا انتظام کیجیے۔ جوان اس میں قرآن پڑھے، بوڑھے اس میں قرآن پڑھے، بڑی عمر کے لوگ اپنی تمام تر مصروفیات سے فارغ ہو کر قرآن پڑھے۔ یہ ایک بنیادی کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ غور تو کریں، سب کچھ جانتے ہیں، قرآن نہیں جانتے۔ باپ مر گیا، مسجد سے کتابوں کی، قرآن کے پاروں کی پیٹی اٹھائی اور لوگوں کو تقسیم کرتے پھر رہے ہیں۔ سارا جہان آپ کے باپ کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے۔ آپ کتنے محروم بیٹے ہیں، آپ اپنے باپ کو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے بندوں قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری گزارش ماؤں سے، بہنوں سے، بچیوں سے جو پس پردہ بیٹھی ہیں، اور بس اتنی بات کہ اگر اسلام میں ہاتھ جوڑنے کی گنجائش ہوتی تو یہ گنہگار تمہارے ہاتھ جوڑتا، تمہارے پاؤں پڑتا، اپنے آپ کو تمہارے حضور لا کر ہاتھ جوڑ کر گزارش تم سے یہ نوجوان یہ گنہگار کر رہا ہے۔ ماؤں، بہنوں، بچیوں، امت کا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہاری ڈگر اچھی ہوگی،
امت کا مستقبل اچھا ہوگا. تمہارے پاؤں لڑکھڑا گئے، آنے والا کل اچھا بیٹا، اچھا باپ، اچھا بھائی، اچھا شوہر ڈھونڈ کر نہیں لا سکے گا، اس لیے کہ یہ سب کچھ تمہارے مدرسے سے تیار ہوتے ہیں. پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے، اور جب ماں کی فکر میں، ماں کی سوچ میں توازن نہ ہو، اعتدال نہ ہو، صالحیت نہ ہو، اس کی فکر میں صالحیت نہ ہو، پھر معاشرہ اچھے افراد نہیں پاتا. اس لیے ماؤں سے، بہنوں سے، بچیوں سے گزارش ہے، آپ اپنی سوچ بدلیں، اسلامی طرز زندگی اپنائیں، باحیا رہیں، باپردہ رہیں. آپ مذہب اسلام کی بیٹی ہیں. ہر آن، ہر پل، ہر ساتھ یہ جملہ، یہ لفظ، یہ احساس آپ کے دل کی دنیا کے دروازے پر سرا لگاتا ہوا، دستک دیتا ہوا آپ کو سنائی دیتا رہے. بار بار کوئی آپ سے کہتا رہے اسلام کی شہزادی ہو، اسلام کی بیٹی ہو، فاطمہ کی مقلد ہو. عائشہ کو جواب دینا ہے، 90 سال کی بوڑھی مائی کا سامنا ہونا ہے، جواب نہ بن سکے گا، کہہ نہ سکو گی، سامنا نہیں کر سکو گی. اس لیے خدا را اس لاؤبالی پن، بے شعوری کی زندگی سے باہر آئیے اور اپنے کردار پر آپ بھی اسلام نافذ کیجئے. سچی ماں کے طور پر، ایک اچھی ماں کے طور پر معاشرے میں رہیے، تاکہ کردار، اسلامی کردار زندہ ہو سکے. اور اس نسل نو کی تربیت کیجئے، ان کو مکتب کے حوالے کیجئے، مدرسے کے حوالے کیجئے. بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق حضرت مفتی حیدر صاحب، 1.5 سال مدرسے کی عمر ہے جیسا مجھے بتایا گیا ہے، اور گزشتہ سال بھی 3 حافظ قرآن تھے، اور اس سال پھر 3 حافظ قرآن ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا بتا رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے. جہاں کام ہوتا ہے وہیں اتنی دل جمعی کے ساتھ لوگ پیار و محبت کا اظہار کرتے ہیں. کام ہو رہا ہے. نوجوان عالم دین آپ کو میسر ہیں، جوانوں نے کمال کیے ہیں. آپ ان کے ساتھ آئیے، ان کے شانے سے شانہ ملائیے، کندھے سے کندھا ملا کے آگے بڑھیے اور گاؤں کے مستقبل کو روشن کیجیے. اور ایک ایسی صدا لگا دیجیے کہ آنے والے کچھ سالوں میں لوگ یہ کہنے لگے کہ سانجک کے ہر گھر میں ایک آدھ پھول ایسا ضرور گرتا ہے جس کے سینے میں الحمد سے لے کے والناس تک رب کا قرآن بولتا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے عزائم ہوں گے، ارادے ہوں گے. حضرت خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں. کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو قرآن سے سچا تعلق، سچی عقیدت و محبت و وابستگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور ہم بدل جائے تو یارو حالات بدل سکتے ہیں. بڑے اچھے انداز میں، ولولہ خیز انداز میں نوجوان عالم دین حضرت اقدس حضرت مفتی آصف محمود صاحب، جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں جامعہ فلاح ربانی الاسلامیہ اکیڈمی چوہان بانگر دہلی کے، ولولہ خیز انداز میں ہمیں سمجھا رہے تھے. دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بہت ہی عظیم ہستی، عظیم شخصیت جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت اقدس حضرت مولانا اسجد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو خلیفہ خاص حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاملوی نور اللہ مرتبہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے. دل کی گہرائیوں سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں نظام ایسے ہے، 8:30 بج گئے. اب آپ حضرات وضو بنائیں گے، مسجد جائیں گے انشاءاللہ. 10 منٹ کے بعد نماز ہوگی. نماز کے فوراً بعد میں آپ سے انتہائی ادب سے گزارش کر رہا ہوں، حضرت والا تشریف فرما ہے. نماز کے بعد آپ کا بڑا